बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 127 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दौर खिलाफत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चल रहा था। हमने पूरी डिटेल से आपको उनकी तारीख़ इस्लाम में रोशनी की डाली और वो शहादत के एपिसोड भी पिछले एपिसोड जो है हमने दर्ज की। अब नाज़रीन कराम, हर दौर में मुसलमान और दीन इस्लाम के दुश्मन कान उठाए ठहरे होते हैं कि कब उन्हें मौका मिले। ऐसा ही जब उन्हें पता चला कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुसलमानों ने ख़ुद ही कत्ल कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह, जो शहादत का आला रतबा उन्हें अल्लाह ने दिया है वो तो अल्लाह और उसके मखलूक जो मोहब्बत रखते थे वही जानते हैं कि सहाबा कराम का कितना बुरा हाल हो गया था तकलीफ़ के मारे, जो पिछले एपिसोड में लफ्ज़ ब लफ्ज़ दर्ज है। ऐसा ही नाज़रीन कराम उस वक्त भी था कि दुश्मन इस तोक में रहते थे कि कब मुसलमानों को हम नीचा दिखाएं। जब उन्हें पता चला कि बहरान का से गुज़र रहे हैं मरकज़ खिलाफत मुसलमानों की, तो उन्होंने अचानक हमला किया। इस दौरान जब मुसलमानों मरकज़ खिलाफत में एक शदीद बहरान से गुज़र रहे थे, कैसर, रोम, फ़लस्तीन बज़ाते ख़ुद आले इस्लाम की सरहदों पर आदम के 1000 बहरी जहाज़ों के साथ वो फ़लस्तीन के साल पर तुरने को तैयार थे कि अल्लाह ताला की गैबी मदद समंदर, तूफ़ान और तेज़ हवाओं की शक्ल में नाजिल हुई, जिसने दुश्मन की फ़ौज को तत्तर बत्तर कर दिया। कैसर जान बचाकर बमुश्किल जो है साहिल पर पहुंचा, जहां खुद इसके दरबारियों ने इसे फ़ौज की तबाही का ज़िम्मेदार ठहराते हुए हमाल में कत्ल कर दिया। अगर रोमी इस आसमानी आफत का शिकार ना होते तो शदीद ख़तरा था कि इंतशार की इस हाल में कुफर की यलगार से आलम इस्लाम पर क़यामत टूट पड़ती। कैसर का इन हालात में इतनी ज़बरदस्त फ़ौज के साथ खुद आलम इस्लाम पर हमला कोई मामूली वाक़या नहीं था। ये अलग बात है कि मौरख़ीन ने इसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी, मगर हकीकत ये है कि ये हमला कई सवालों को पैदा करता है। मसलन, क्या कैसर को पता था कि मुसलमान किसी सियासी बहरान से गुज़र रहे हैं? मदीना में बदअमनी की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन थी। इतने से वक्त में कैसर को इत्तला भी पहुंच गई और वो फ़ौज तैयार करके 2-3 माह की मुसाफत भी तय कर आया। ये कैसे मुमकिन है? अगर इसे पहले से अंदाज़ा या इल्म था कि मुसलमानों में एक सियासी बहरान पैदा होने वाला है, तो क्या इसे ये इम्कान नहीं निकलता कि आलम इस्लाम के इस सियासी बहरान के पीछे ख़ुद कैसर का ही हाथ है, यानी वो दर बदर साजिशी अनासर से तावन कर रहा था। ये बात भी काबिल गौर है कि इतनी बड़ी तहरीक बहुत बड़ी माली इमदाद के बगैर नहीं चल सकती। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में ये बात मालूम नहीं की जा सकी कि बागियों के माली अखराजात कहाँ से पूरे होते थे, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दौरे खिलाफत में उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिस्र में खुफिया कार्रवाई के दौरान एक नस्रानी जासूस को गिरफ़्तार किया, जिससे 1 करोड़ 30 लाख दीनार आजकल के तकरीबन 2 खरब 60 अरब रुपए बरामद हुए। ये रकम इसे कैसर रोम ने फराहम की थी। इससे नाज़रीन कराम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि साजिश पसंदों को बैरूनी क़ुव्वतों की ताकत और उनकी पूरी जो है मदद जो है फराहम की जा रही थी, और वो भी बेपनाह, ताकि कम अक्ल लोगों के दीन और ईमान को ख़रीदा जा सके। कैसर के इस हमले में एक ख़ास बात यह है कि वह ख़ुद फ़ौज के साथ था। आम अहमद में बादशाह खुद क़यादत नहीं करता, वो किसी गैर मामूली फ़तह या फ़ैसला कुन जंग के लिए ही निकलता है। इसका साफ मतलब ये है कि कैसर को इस वक्त किसी बड़ा फ़तह की पूरी तवक्का थी। इस कदर पुरउम्मीद होने की वजह से वो वजह इसके सिवा और क्या हो सकती थी कि मुसलमान इस वक्त अंदरूनी साजिशों का शिकार थे, और उस्मान की इस तरह हज़रत उस्मान की तरफ से इस बहरान की ख़बरों को दबाने की कोशिश के बावजूद कैसर को इसकी सारी तफ़सीलात का इल्म था, जिसकी वजह ये हो सकती है कि ख़ुद साजिश के असल बानियों के साथ राब्ते में था। नाज़रीन कराम, इन इम्कानात पर गौर करें तो साफ साफ दिखाई देगा कि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने एक ही वक्त में 2 तरफ़ा वार करने का फ़ैसला किया था। साजिशी अनासर अंदर से उठ खड़े हुए और कैसर इस दौरान सरहदों पर फ़ौज ले आया। इस्लाम का मुहाफ़िज़ तो अल्लाह ही है। इसने अपनी गैबी कुदरत का इजहार करते दिखा दिया कि वो अपने दीन की हिफाजत के लिए किसी का मोहताज नहीं। इसका हुक्म हुआ तो कैसर का लाउत लश्कर समंदरी तूफ़ान की नज़र हो गया, और चराग़ इस्लाम को मुकम्मल तौर पर बुझाने की आरज़ू इब्लीस और इसके कारिंदों के दिल की भांस बनकर रह गई।
ناظرین، اب ہم ذرا اس بات پہ بھی غور کرتے ہیں کہ آخر قاتل عثمان تھا کون؟ یہ بات تو ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے عام باغی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے۔ یہ بات بھی ثابت ہے کہ قتل کے لیے حملہ کرنے والے کئی افراد تھے جنہوں نے مختلف ہتھیاروں سے آپ کو مارا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ آپ پر جان لیوا وار کرنے والے زیادہ تر افراد کے احوال کو قبیلہ سکونت واہرے کی کوئی تفصیل نہیں مل پاتی۔ مورخین اس بارے میں خاموش ہیں۔ دراصل اس بارے میں روایات اتنی مختلف ہیں کہ حد نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قتل کے فوراً بعد سبائی گروہ نے جان بوجھ کر فرضی واقعات اور غیر معروف ناموں کی روایتیں بکثرت پھیلا دیں تاکہ حقیقت پالک چھپ جائے۔ اس بارے میں ایک روایت جو سب سے مشہور ہے، جو سند اور متن دونوں لحاظ سے بہت کمزور ہے، اس میں 3 افراد کے نام ہیں: سودان بن حمران، عمرو بن حمق، کنانہ بن بشر۔ وقتی کے مطابق پہلے کنانہ بن نشر نے لوہے کی وزنی چیز مار کر سر پھاڑ دیا تھا، پھر سودان نے قاتلانہ وار کیا تھا اور آخر میں عمرو نے سینے پر چڑھ کر زخم کو زور لگایا تھا۔ یاد رکھیے، عمرو بن الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی تھے۔ قدرت کی وقتی کی اس کمزور روایت اور کذاب کی ایک روایت کے سوا عمرو بن الحمق کا حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہونا کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسے فاسد روایت سے حضرت عثمان کے قتل میں کسی صحابی کی شرکت ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔ بس حضرت عمرو بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلوں میں شمار کرنا سراسر تہمت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان کے قاتلوں میں ایک انتہائی پراسرار شخص کا ذکر آتا ہے جسے الموت السوداء کہا جاتا تھا۔ غالباً یہ اس خفیہ نام تھا جو اس کی بے رحمی اور سخت دلی کی وجہ سے اس کو دیا گیا تھا، مگر وہ حقیقت میں تھا کون؟ اس کی حتمی تحقیق تو ممکن نہیں، مگر ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اتنی بات تو طے ہے کہ وہ مصر سے آیا تھا، سیاہ فام آدمی تھا۔ قاتلانہ حملے کی قیادت اس نے کی اور شہادت کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے کارروائی کی تکمیل کا اعلان بھی اس بدبخت نے کیا۔ اس کے 2 لقب تھے: الموت السوداء یعنی سیاہ موت، اور جبلتہ یعنی کالا آدمی۔ اس کا تعلق بنی سدوس سے تھا۔ اب غور کریں تو یہ حیرت انگیز بات سامنے آئے گی کہ یہ تمام علامات سازش کے مرکزی کردار منافقین کے ساتھ عبداللہ بن ساپر مطابق ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ رنگت کے لحاظ سے سیاہ تھا، اس زمانے میں مصر میں تھا، کنیت ابن سودا، کالی عورت کا بیٹا تھی۔ یہ لفظ قاتل کے لقب الموت السوداء سے بھی ملتا جلتا ہے۔ قاتل کا ایک لقب جبلہ تھا، یہ نام یمن کے یہودی رکھا کرتے تھے، اور عبداللہ بن سبا بھی یمن کا یہودی تھا۔ پھر اس حقیقت کو بھی ساتھ ملائے کہ بنی سدوس یعنی قبیلے کہلان بن سبا کی اولاد تھے، اور عبداللہ بن سبا بھی یمنی تھا۔ اس سے بھی ابن سبا کی طرف سراغ جاتا نظر آتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب سے زیادہ اشتعال پھیلانے والا اور اس سے شدید ترین بغض رکھنے والا عبداللہ بن سبا تھا۔ ایک غیر ملکی ایجنٹ ہی ایسا سنگ دل اور بے رحم ہو سکتا ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ ایک 82 سالہ بزرگ انسان کو قتل کر ڈالے۔ قتل کے لیے بھیجے جانے والے دوسرے لوگ اندر آ کر شرمسار ہو رہے تھے اور چپ چاپ واپس جا رہے تھے، جیسے کہ پچھلی شہادت کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا اور سنایا جا چکا ہے۔ پر ابن سپار پورے ہنگامے کے دوران پس منظر میں رہا، مگر ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ وہ اپنا کھیل خفیہ انداز میں دوسروں کو آگے رکھ کر کھیل رہا تھا۔ ممکن یہ بھی ہے کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شروع میں دوسروں کے ہاتھوں قتل کرانے کی کوشش کی ہو، مگر جب دیکھا کہ اس فرشتہ سیرت اور نورانی صورت بزرگ پر کسی کا ہاتھ نہیں اٹھتا، تو کیا بعید ہے کہ وہی اپنے چند بدبخت ترین ہاتھیوں کو لے کر اندر گھس گیا ہو اور قاتلانہ کارروائی خود انجام دی ہو۔ اس کے لیے مشکل کہاں تھا کہ اس مہم میں اپنا اصل نام چھپا کر کوئی اور لقب اختیار کر لیتا۔ ممکن ہے کہ اس لیے شہادت عثمان کی تاریخی روایت میں اس کا نام نہیں آ سکا ہو، مگر کئی سراغ اس کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں، واللہ علم۔ ناظرین کرام، اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا عبداللہ بن سبا کا وجود ایک مفروضہ ہے؟ دور حاضر میں مستشرقین، اسکالر، تاریخ دانوں اور شیعہ مورخین کی اکثر ابن سبا کے وجود سے انکار کر رہی ہے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابن سبا کا ذکر صرف سیف بن عمر کی روایات میں ملتا ہے، جو نہایت ضعیف راوی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ابن سبا کے کرتوتوں کا ذکر تاریخ کی صحیح اور معتبر روایت میں بھی ہے۔ دیکھیے، حافظ بن حجر سکہ روایوں اور صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عبداللہ بن سبا کا ذکر کیا گیا تو وہ بولے، مجھے اس خبیث کالے کلوٹے سے کیا غرض؟ اتنے سخت الفاظ حضرت علی کے زبان سے نکلیں تو آپ خود سوچیں
کہ یقیناً علی کا دل دکھا ہوگا، علی کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ اس کے لیے ایسے الفاظ نکلیں۔ ابن اسحاق کا بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن سبا کو جلا وطن کیا اور اس کے پیروکاروں کو جو اس زمانے میں سبیہ کہلاتے تھے جلا کر قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابن سبا انہیں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دے رہا ہے، تو اسے قتل کرنے کے لیے تلوار منگوائی۔ ابن اساکر امام شبی سے جو سن 20 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جھوٹ کا پرچار کرنے والا عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ شیعہ علماء کا ابن سبا کے وجود سے انکار کرنا فضول ہے، کیونکہ خود صدیوں پہلے ان کے اکابر اس کا اقرار کر چکے ہیں۔ اہل تشیع کے امام علامہ بن سعد بن عبدالحکمی لکھتے ہیں، عبداللہ بن سبا پہلا شخص ہے جس نے علی کی امامت و دنیا میں اس کی واپسی کا عقیدہ پیش کیا۔ رجال پر شیعوں کی مشہور ترین کتاب رجال کشی میں جو 4 صدی ہجری میں محمد بن عمر کش نے لکھی، در ذیل روایت مقبول ہے۔ عبداللہ سبا یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کیا۔ جب وہ یہودی تھا تو یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کا وصی کہتا تھا۔ اسلام لائے تو یہی عقیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے پیش کیا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے علی کی امامت کے لازم ہونے کا پرچار کیا۔ اس کے دشمنوں سے بیزاری ظاہر کی، ان کے مخالفین کے پردے کھولے، ان کو کافر قرار دیا۔ 3 صدی ہجری کے شیعہ عالم نوبختی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سبا ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ابوبکر و عمر و عثمان اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کی۔ عرض اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی معتبر کتاب عبداللہ بن سبا کے کرتوتوں کی گواہ ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی شخص اس کے وجود کا انکار کرتا ہے تو اسے سنیوں اور شیعوں کی تمام تاریخ سے یکسر درست برابر نہیں مانا جاتا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی یہ تاریخ اسلام کی روشنی میں آپ کو بہت ہی معلوماتی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وائی آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں تاریخ کے اس سفر میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے ہفتے۔ اللہ نگہبان۔